یہ پتوں کے علاقہ جمبر کے قریب ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، اس کی مختلف چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں میڈیا میں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ شاید غربت وجہ تھی، لیکن باقی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کس طرح کے مسائل کا انسان کو سامنا ہے اور کس قدر بے حسی ہم میں آتی جا رہی ہے، سنگ دلی آتی جا رہی ہے۔ ایک باپ اپنے 5 بچوں کو نہر میں ڈبو دیتا ہے، ان کی عمریں بھی بڑی تھوڑی ہیں، 1 سے 7 سال عمریں ہیں ان کی۔ تو 2 بچوں کی تو لاشیں مل گئی ہیں، 3 کی نہیں مل رہی ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی ڈوبے ہیں، لاشیں نہیں مل رہی ہیں، کہیں اور چھپا دیے ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے بڑے سارے معاملات ہیں۔ ایک طرف یہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ انسان کتنا تنہا ہوتا جا رہا ہے، مطلب ہم دوسروں کے معاملات کو یہ کہتے کہتے کہ ہم نے مداخلت نہیں کرنی، کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ 5 بچے، ظاہر ہے وہ لڑائی بھی ہوئی، گھر سے نکلا بھی، لے کے بھی گیا، بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو 5 بچے اس نے پھینک دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرے خیال میں کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب کے حوالے سے بھی اور اس کے اثرات کے حوالے سے بھی وقت کرتا ہے کئی پہلو ہوتے ہیں اس کے۔ اس لیے میرے خیال میں اس واقعے کو اگر ہم اسباب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بہت سارے دیگر پہلوؤں کے ساتھ جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ تو دین سے دوری ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر پریشان ہے اور وہ ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے کہ وہ مایوسی کی اس سطح کو پہنچا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو، وہ چاہے لڑائی اس کی وجہ ہے، چاہے وہ اس کی وجہ غربت ہے یا اس کی وجہ کوئی وقتی گھریلو ناچاکی کا واقعہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن آپ اس باپ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کریں کہ جو اپنے حقیقی بچوں کو نہر میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا اور اسے پھینک دیا۔ کوئی انسان کسی کے بچے نہیں پھینک سکتا، کسی کے بچے نہیں پھینک سکتا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ذہنی کیفیت میں وہ مبتلا ہے اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کو، اور معاشرے کے اندر اس طرح کے تشدد واقعات جو بھی مختلف نوعیتوں کے رونما ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس طرح کی جو بے حسی کہہ لیں یا بے اعتنائی بھی ہے، بے اعتنائی کہہ لیں، یا اس طرح کی جو حیوانیت ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر بہت سارے اسباب میں سب سے بڑی بات ہے دین سے دوری۔ دین ایک واحد چیز ایسی ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سخت سے سخت مایوس کن حالات میں بھی ایک امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے۔ حالات جتنے مرضی برے ہو چکے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور جس شخص کو اللہ کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، جس شخص کو دین کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر مایوس ہو جائے کہ اپنے حقیقی بچوں کو، پھول جیسے ننھے بچوں کو ایک بڑی نہر میں پھینک دے؟ اس لیے ایک تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے کی جو اوورآل یہ پورا معاشرہ جس کے اندر ایمانی ہماری جو کیفیات ہیں وہ اس سے ہم دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین آہستہ آہستہ پہلے پرائیویٹ معاملہ بنا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ اپنا ہماری زندگیوں سے خارج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ لوگوں کو جب تک اپنے دین کی طرف واپس رجوع کرنے اور اپنے اللہ کے ساتھ جڑنے کا جب تک احساس نہیں ہوگا اس ذمہ داری کا، تو ان کیفیات کو ہم سبجیکٹیولی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ہمارے جن لوگوں نے جا کے وہاں سے رپورٹس لی ہیں علاقے میں جا کے، ان کی رپورٹس یہی ہیں کہ جو باپ کا جو پورا فیملی ہے وہ ساری کی ساری ایک مجرمانہ ذہنیت رکھنے والی فیملی ہے۔ اس سے پہلے قتل بھی ہو چکے ہیں اور وہ لوگ مینج کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اصل میں لڑائی کا معاملہ تھا، میاں بیوی کا کوئی لڑائی کا معاملہ تھا۔ اس لڑائی میں اس نے دراصل دوسروں کے اوپر ایلیگیشن لگانے کے لیے حرکت کی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ پہلی سے بھی زیادہ بری بات ہے، اور انتہا درجے کی صفاقی ہے کہ آپ صرف اور صرف کسی کو بلیم دینے کے لیے اور کسی اپنی مخالف پارٹی کو یا اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ بچوں کو نہر میں پھینک رہے ہیں، اور اس میں جو آپ نے سسپیشن کا اظہار کیا اور شک کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی 3 بچوں کو اس نے کہیں چھپایا ہو یا ویسے قتل کر دیا ہو اور نہ پھینکا ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ اس لیے کہ جو شخص یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بلکہ اپنے ہاتھوں نہر میں پھینک دے اور مرتا دیکھے اور اپنے ہاتھوں مار دے، اس شخص سے کچھ بھی ممکن ہے۔